اسے وہ خط یاد آیا جو اپنی والدہ کو لکھا تھا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، وہ فی الحال پیسے نہیں بھیج سکتا۔ وہ ایک مزدور تھا، ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور گاؤں سے دور ایک شہر میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ کرونا وائرس نے جہاں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا، وہاں ہوٹل، مارکیٹس، اسکول، یونیورسٹیاں، کالج، سرکاری دفاتر بند کیے۔ وہاں کئی فیکٹریوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ فیکٹری کی بندش سے وہ بے روزگار ہو گیا۔ اب اس کی جیب میں ایک لکھا ہوا خط اور 500 کے قریب روپے تھے۔ یہ خط اس کی والدہ نے لکھا تھا، مجھے کم از کم 2000 روپے کی ضرورت ہے، جلدی بھیجو۔ اگر حالات نارمل ہوتے یہ 2000 کچھ بھی نہ تھا۔ خبر نہیں یہ حالات کب تک رہیں گے۔ اس کو اپنا گزارا بھی کرنا تھا، ادھر والدہ کا مطالبہ تھا جلدی پیسے بھیجو۔ فیکٹری والوں نے تنخواہ اور واجبات روک رکھی تھی۔ جب وہ بس سے اترا، ہاتھ جیب میں ڈالا، وہ چونک اٹھا کہ جیب کترے نے پیسے اور خط اڑا لیا تھا۔ اب کیا کروں؟ اپنا گزارا بھی مشکل اور والدہ کا حکم بھی پورا کرنا ناممکن۔ وہ کوارٹر پر سانجھے داری سے کھانا کھا رہا تھا کہ ایک دن اس کی والدہ کا خط ملا۔ کھولنے سے پہلے ہی وہ سہم گیا، جانے والدہ کتنے غصے میں ہوں گی، اسے کیسے پیسے پہنچاؤں گا۔ اسے وہ خط یاد آیا جو اپنی والدہ کو لکھا تھا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، وہ فی الحال پیسے نہیں بھیج سکتا۔ اسے خط پوسٹ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، وہ بھی چور لے اڑا تھا۔ مجبوراً اس نے خط کھولا، لکھا تھا کہ تمہارے بھیجے ہوئے 2000 کا منی آرڈر ملا، بہت خوشی ہوئی، اللہ تجھے شاد و آباد رکھے، آمین۔ وہ پریشان ہو گیا، ماں جی کو پیسے کس نے بھیجے؟ وہ اس پوزیشن میں نہ تھا۔ کچھ دن بعد اسے ایک اور خط ملا، اس پر لکھا تھا، بھائی 500 تیرے اور 1500 اپنے پاس سے ملا کر ماں جی کو 2000 بھیج دیے ہیں، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری، وہ کیوں بھوکی رہے۔